بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور آج میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار عامر محبوب اور عظیم بخش چودھری ہیں، سینئر رہنما مسلم نون آزاد کشمیر. ناظرین، آج آزاد کشمیر کے فضا سوگوار ہے اور کشمیر کے عظیم سپوت میجر سات وہ جو بلوچستان میں شہید ہو گئے تھے، آج ان کی اس وقت ان کے باغ میں ان کی تدفین ہو رہی ہے، اور میجر سات کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. ہم جموں کشمیر ڈیجیٹل کی طرف سے میجر سات کو، اس کی قربانیوں کو ہم خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور آج انہوں نے ایک اور جو کشمیر کا ثبوت ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے قربان ہو گیا. دوسرا، مسلم نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ عالم قادر صاحب نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے، اور شاہ صاحب کو یہ خط لکھنے کی نوبت کیوں پیش آئی، اس خط میں کیا لکھا گیا ہے، ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. پھر جو حکومت اور بلدیاتی نمائندگان کے درمیان کل جو کشمیر و اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے، مذاکرات میں پھر ڈٹ لاک ہوا، اور ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ حکومتی کمیٹی اور بلدیاتی نمائندگان کے درمیان معاملات کیوں حل نہیں ہو پا رہے. ہائی کورٹ کے واضح فیصلے اور احکامات کے باوجود حکومت یہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرے. پھر جو آزاد کشمیر کے مجموعی یعنی سیاسی صورتحال مسلم نون حکومت سے نکلنا چاہ رہی ہے، ان کو نکلنے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے، وزیر اعظم صاحب کی کارکردگی، اور سب سے اہم بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی تعیناتی نہیں ہو رہی ہے. 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا اور وزیر اعظم تاخیری عربی استعمال کرے. جناب عظیم بخش چودھری صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں. ایک تو آج ذرا آزاد کشمیر کی جو فضا ہے سوگوار ہے، ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا بلوچستان میں، جس میں کشمیر کے ایک عظیم سپوت ایک یعنی نوجوان جو میجر سات یہ شہید ہو گئے، اور ابھی ان کی تدفین ہو رہی ہے. تدفین کے جو مراحل ہو رہے ہیں ضلع باغ میں، کیا کہیں گے آپ کہ ایک اور کشمیری شہید ہوا اور اس ساری صورت؟ ہاں جی، کفیل صاحب، یہ کوئی پہلی قربانی نہیں ہے کشمیریوں کی پاک فوج میں ہو کے یا پاکستان کے لیے. جو نوجوان شہید ہوا ہے، بڑا خوبرو اور بڑا نوجوان خوبصورت شکل والا، جس طرح ہمارے باغ کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ بات جو ہے کہ اس بات کی غمازی ہے کہ کشمیری ہر وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ جنگی محاذ ہو، چاہے وہ سیاسی محاذ ہو، چاہے وہ معاشی محاذ ہو، چاہے وہ کسی طرح کی قربانی کے لیے کشمیریوں نے کبھی دریغ نہیں کیا. اور اسی طرح پاکستان کی جو کشمیریوں کے لیے محبت ہے وہ بھی لازوال ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر بھی اگر بات کروں کہ یہ نہیں ہے کہ میری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے، وہاں کی جو اس میں جو لوگ ہیں ان کی ریاست کے لوگوں کے ساتھ محبت ہے. تمام تر سیاسی جماعتوں اور جو تمام تر سیاسی جماعتوں اور پاکستانی عوام جو ہے ان کی کے لیے آزاد کشمیر کے لیے ایک عزت احترام ہے، اور کشمیریوں کا بھی وہی ان کے لیے احترام ہے اور وہی محبت ہے. میں اس بات کو تھوڑا سا سیاسی طرف اگر لے کے جاؤں تو اس نوجوان کا ویسے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کا ہمیں دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ وہ ہمارا فخر ہے، وہ نوجوان جس نے پاکستان کی ریاست کے تحفظ کے لیے، اس کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے قربانی دی. آج اس کی جو تدفین ہو رہی ہے اس میں پاکستان آرمی کے لوگ، یہاں سے جی او سی مری صاحب بھی گئے، باقی سارے لوگ بھی گئے. پچھلے کچھ عرصے میں جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے، جو ابھی ون مین شو ہے، ون مین شو ہی کہوں یا ایک ٹھیکیدار حکومت ہی کہا جا سکتا ہے اس کو، اس حکومت میں تھوڑا سا گیپ آیا ہے ریاست کے لوگوں کا اور پاکستان کے آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا گیپ آیا ہے، وہ گیپ جو ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کریٹ کیا ہے، اور اس گیپ کے کریٹ کرتے ہوئے انہوں نے 2 نوجوان مظفر آباد میں اور ایک میرے حلقے میں ایک جوان شہید بھی ہوا جس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کی شہادتیں، وہ جو 2 ایکشن کمیٹی کے نوجوان تھے، ایک پولیس افسر تھا، اس کی شہادتوں کا بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ تھوڑا سا گیپ آیا ہے اور یہ گیپ کریٹ کیا گیا ہے. اس گیپ کریٹ کرنے میں کچھ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کا بھی میں قصوروار ان کو ٹھہراؤں گا کہ ایسے لوگ، انہوں نے سیاسی جماعتوں کو معذور کیا اور ایسے لوگوں کو سامنے لایا کہ جن کی اپنے حلقے میں پوری طریقے سے وہ گرفت نہیں ہے. جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے وہ ایک حلقے تک کے ایم ایل اے ہیں، اور حلقے کے جو ان کی صورتحال ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ابھی کے پروگرام میں بے شمار دفعہ لوگوں نے ان پہ، ان کے حلقے کے لوگوں نے ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے.
تو ایسے لوگوں کو جس وقت سامنے لائیں تو تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے اور یہ گیپ کور کیا جانا چاہیے. عامر صاحب کہ آج نہ صرف باغ بلکہ پورے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں سوگوار ہیں کہ کشمیر کا ایک سپوت، کشمیر کا ایک نوجوان بچہ یعنی پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اس نے جان کی قربانی کی. تو کیا کہیں گے میجر سعد کہ آج اس کی تدفین ہو رہی ہے اور بھرپور فوجی سب سچی بات ہے کہ بڑا ہی دل رنجیدہ ہوا جب پتہ لگا کہ سعد بن زبیر جو آرمی میں میجر کے رینک پہ تھے بلوچستان میں، ایک بارودی سرنگ کے حادثے میں شہید ہوئے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ کشمیر کا بیٹا پاکستان پہ قربان ہو کے اس نے ایک تو لازوال جو محبت ہے اس کا اظہار کیا. دوسرا یہ بات ہے کہ ایک تو یہ جو خاندان ہے، اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بنی پساری باغ کے رہنے والا یہ خاندان ہے. ان کے دادا محترم جو ہے وہ سردار علی افسر خان ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس DIG پولیس رہے ہیں، اور آزاد کشمیر میں یہ جو سروس اسٹرکچر ہے آزاد کشمیر کے عوام کو خدمت کرنے کے لیے اس میں بڑا ان کا کنٹریبیوشن. ان کے والد کا نام سردار زبیر احمد خان ہے اور سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کے برادر نسبتی ان کی اہلیہ کے سگے بھتیجے تھے میجر سعد جو بلوچستان میں شہید ہوئے ہیں. تو یہ ایک رشتہ تھا. اور جس انداز سے ایک تو یہ بات ہے کہ پوری جو پاکستان میں خیبر سے کراچی تک اور اوورسیز پاکستانیوں میں اسی طرح جو ہے وہ تاؤ بٹ سے لے کے افتخار آباد بھمبر تک جو ہے اس نوجوان کا سوگ منایا جا رہا ہے. اور پوری قوم جو ہے آج اس جہاں پہ اس غم میں جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہی ہے، افسردہ ہے، سوگ میں ہے، وہاں پہ کشمیریوں کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارا جو ہے ایک نوجوان جس طرح عظیم بخش صاحب نے کہا کہ وہ کس قدر خوبصورت نوجوان ہے اور اس ماں کا اور اس قوم کا اور اس خاندان کا حوصلہ ہے. کل رات کو ان کی فیملی کے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری فیملی کا جو اسٹرکچر ہے وہ جو ہے وہ جولائی 2024 میں شادی ہوئی 7-8 ماہ قبل، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ سمجھیں کہ کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے بلند ہیں. اور آج جس انداز سے اسے رخصت کیا جا رہا ہے پورے قومی اعزاز کے ساتھ، جس انداز سے اس میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے قربانی دے کے اپنا نام کا اور پوری کشمیری قوم کا نام روشن کیا ہے، اسی طرح جو آج جو ہے لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر راولپنڈی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شاہد امتیاز صاحب لیفٹیننٹ جنرل، وہ اسی طرح جو ہمارے GOC مری ہیں وہ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب اس خصوصی طیارے میں ہیلی کاپٹر میں جس طرح ان کی میت کے ساتھ گئے ہیں، اس طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر ساری جو ہے وہ اپنی مصروفیات چھوڑ کے باقی کابینہ کے اراکین اور آزاد کشمیر کی سارا جو لوگ ہیں وہ اس وقت شہید کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ادھر موجود ہیں. اور پہلے جو ہے ان کا نماز جنازہ ادھر بھی ادا کی گئی ہے اور اس کے بعد اب انہیں آبائی گاؤں میں اس وقت سپرد خاک کیا جا رہا ہے، بلکہ بھی مجھے میسج آ رہا تھا کہ شاید کر دیا گیا ہے. تو ہم جو ہے شہید میجر سعد کی خدمات کے اوپر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے والدین کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور صبر دے. اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ یہ جو قربانیوں کا سلسلہ ہے وہ استحکام پاکستان کے لیے، تکمیل پاکستان کے لیے اور نظریہ علاقے پاکستان کے لیے جاری و ساری رکھیں گے. عظیم چودھری صاحب، ابھی ہم آتے ہیں عظیم بخش صاحب کے آپ شاہ صاحب آپ کے جو پارٹی کے صدر ہیں شاہ غلام قادر صاحب، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا ہے. پہلے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا خط ہے، اس میں محبت بھرے اعضاء ہیں، کوئی گلے شکوے ہیں، کیا معاملات ہیں اور یہ چٹھی لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی شاہ صاحب کو؟ دیکھیں جی، ایک تو چٹھی جیسے آگے بھی ہمارا ایک دفعہ پروگرام میں ذکر ہوا تھا کہ آزاد کشمیر کا چیف الیکشن کمشنر 2 ماہ سے نہیں ہے اور 2 ماہ سے وزیر اعظم صاحب لیت و لال کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پینڈنگ کریں. اس کے پیچھے ان کی شاید کچھ عزائم ہوں یا ان کی کچھ خواہشات ہوں جس کی تکمیل کے لیے وہ شاید اس کو پینڈنگ کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، آخری حربے استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس پہ اپوزیشن کیونکہ آزاد کشمیر میں ہے نہیں ہے، جو اپوزیشن میں جو چند لوگ رہ گئے ہیں تحریک انصاف کے،
وہ بھی اسی طرح زیر آن اطاعت- بورڈ ہیں. نہیں، زیر زیر اطاعت بھی ہے، وہ اطاعت بھی آن بورڈ ہی سبھی- گئے ہیں، وہ ان کے ساتھ اپوزیشن نہیں ہے. اور جس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا، اس کے جتنے ساتھی جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں خود انیشیٹو لینا چاہیے اور وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کی وہ اتھارٹی ایک بھی ہے، آئینی اتھارٹی معاملہ ہے، ہے، آئینی ایک آئینی معاملہ بھی ہے، عہدے کا ان کی معاملہ اتھارٹی ہے. بھی ہے کہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو سے پوچھیں اس بات پہ، یا ان کو ڈائریکشن دیں کہ جی جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کا لیے جو پینل آپ نے بھیجنا ہے وہ پینل بھیجے اور اس پہ نام سلیکٹ کریں، اور یہ معاملہ جلد از جلد حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. عامر صاحب، یہ شاہ صاحب شاہ غلام قادر صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کو جیسے یعنی یہ چٹھی لکھی، عظیم بخش صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے یہ کہ آئینی عہدہ ہے 2 ماہ سے خالی اور تمام کوشش کے باوجود یعنی پس پردہ جو مذاکرات یا آپس میں رابطہ کاری کے باوجود وزیر اعظم صاحب ابھی تیار نہیں. تو کیا معاملہ ہے کہ یعنی معاملہ چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا معاملہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ ایسے اس پہ 2-3 چیزیں. ایک تو یہ بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انوار الحق کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سازش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی انتشار کا منصوبہ ہوتا ہے، کوئی حکمت عملی ہوتی ہے. اور وہ ایک ایسا جو ہے وہ جو لوگ انوار الحق صاحب کو جانتے ہیں وہ بارودی سرنگیں بچھائے رکھتے ہیں، وہ زمین کے نیچے بارود بچھا دیتے ہیں اور کسی وقت وہ آ کے وہ پھٹتا ہے اور اس کی زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اور وہ قربانی دیتے ہوئے کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ قربان ہونے والا ان کا دوست ہے یا خالی دشمن ہے. وہ اپنی سازش اور اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں. رائے صاحب، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ان سارے لوگوں نے بھی 20 اپریل 2023 کو عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ یہ آئے تھے اور انہوں نے قسمیں اور حلفیں اور مقصد سیاسی عہد و پیما کیے تھے کہ ہم جو ہے وہ اگر بدلے تو ہم سے ہمارا خدا بدلے، کہ وہ ہم بدلے اگر عمران خان سے تو ہمارا خدا بدلے، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بدلے. اس وقت اب وہ مناسب نہیں ہے بات غیر وہ سیاسی طور پہ. تو اس وقت یہ اس طرح کے دعوے کر رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے جب انہیں اقتدار نظر آیا، اور انہوں یاد ہے ان کی ایک تقریر ہے کہ اگر عمران خان نے آخیا کہ 5 سال ایم ایل اے رہے ہوئے تھے، اگر ایم ایل اے نہ رہا تو مینو اے کر دینا، ٹھیک ہے جی. اور جس وقت انہیں ذرا سی پہلے تو یہ جب قیوم نیاز صاحب بنے تب بھی وزیر اعظم بننے کے لیے لگ گئے تھے. پھر جب تنویر الیاس صاحب بنے تو انہوں نے 4 ماہ تک اجلاس اس لیے کیا تھا کہ یہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد جب انہوں نے 20 اپریل کو جب عمران خان کے ساتھ غداری کر دی، اس کی سیاسی جماعت چھوڑ کے انہوں نے وہ کیا، تو اس کے بعد ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ اب کیونکہ میں فلور کراسنگ کا مرتکب ہو چکا ہوں. تو جب انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ میں فلور کراسنگ کر چکا ہوں، اور انہوں نے ایک آدھ بار سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کی، اور جب انہیں پتہ لگا کہ سیاسی جماعت اگر آپ کسی اور سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو آپ نائل ہو جائیں گے، کسی سٹیج پہ آپ کو نائل کر دیا جائے گا، جیسے تنویر الیاس کو ایک سوانی صبح جو ہے وہ نائل کر دیا گیا تو آپ بھی نائل ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ ان کے ذہن میں ایک خوف ہے کہ جی کسی نہ کسی وقت ہمارے اوپر یہ تلوار لٹکی رہے گی. یہی وجہ ہے آزاد کشمیر میں جو نئی سیاسی جماعت نہیں بن رہی کہ ان سارے ممبران ان کے ذہن میں یہ بات ہے. آپ یہ دیکھیں ان کا محتاط ہونے کا اندازہ کہ جو لطیف اکبر صاحب کو بطور سپیکر انہوں نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد نہیں آئینی چیزیں تو ہیں نا موجود. دیکھیں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یا تو انوار الحق صاحب کا مقابلہ کر لیں، ان کی سوچ کا مقابلہ کر لیں یا تجزیہ کر لیں. میرا اپنا تجزیہ ہے نا، مجھے پتا ہے کہ انوار الحق کو یہ فیئر فیکٹر ہے کہ اگر وہ ہم نے یہ ووٹ کیا، اس لیے انہوں نے تنویر اپنا چودھری لطیف اکبر صاحب کو ووٹ نہیں کیا تھا. وہ بند تو گئے تھے لیکن وزیر اعظم کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، یا ان کے یہ جو جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ غداری کی تو وہ نہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. لطیف اکبر جیسا کریڈیبل سیاسی کارکن جس کی جو ہے وہ شناختی ایک سیاسی نظریے سے وابستہ ہے، وہ اگر کسی مقصد وفاداری بدلنے والا ووٹ لے کے وہ بن جاتے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ملاوٹ ہو جاتی ان کے. تو یہ ایک تو اچھی بات رہی. لیکن یہ جو ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی فلور کراسنگ کے اوپر نیلی آتی ہے تو اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر کا ہوتا ہے. ایک تو یہ لاجک ہے، جن لوگوں کو نہیں پتا تو یہ سمجھیں. تیسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کے ذہن میں ایک اور بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ عارضی چارج دے کے وقتی انتظام کے اوپر یقین رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے جو ہے اپنے پرنسپل سیکرٹری جو ظفر صاحب ہیں ان کو انہوں نے کتنے چارج دیے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ان لینڈ ریونیو کے جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ کو اٹھاتے ہیں، اسے اے سی کا چارج دیتے ہیں، اے سی کا چارج دے کے اسے ڈی سی لگاتے ہیں، ڈی سی لگا کے اسے اپنے ضلع میں لگا دیتے ہیں. اسی طرح میں نصیر صاحب کی بات کر رہا تھا کہ وہ سال سے زیادہ جو ہے وہ قائم مقام وہ ادھر ایس پی رہے ہیں، تو ابھی پرسوں 4-5 دن 7 دن پہلے پتہ لگا وہ گریڈ 17 میں ابھی پروموٹ ہوئے ہیں. تو ایک بات ان کے ذہن میں یہ بھی تھی کہ میں الیکشن کمیشن کا ادارہ ہی مکمل نہ ہونے دوں
اور اسی لیے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عارضی انتظام کر لیا جائے. لیکن درمیان میں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی اہم شخصیت کو جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر لگوانا چاہتے ہیں, اس لیے وہ لیتو لال کر رہے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو شاہ غلام قادر صاحب نے بنیادی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق صاحب کی تھی, کیونکہ خواجہ فاروق اور انوار الحق صاحب نے بیٹھ کے جو ہے وہ آپس میں طے کر کے چیف الیکشن کمشنر کے نام کے اوپر اتفاق کرنا تھا. اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری جو ہے وہ خواجہ فاروق صاحب کی تھی بطور اپوزیشن کے, وہ اس آئینی نشاندہی کرتے اور خط لکھتے, اور انہوں نے ہماری اخبار کی سالگرہ کی تقریب میں آ کے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ میں کر دوں. تو انہوں نے 3 دن کا کہا تھا, تو اس بات کو 3 مہینے کے قریب ہو گئے ہیں, تو خواجہ فاروق صاحب نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا. لیکن شاہ غلام قادر صاحب نے اپنی آئینی ذمہ داری اور آزاد کشمیر کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہونے اور متوقع حکومتی سیاسی جماعت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہ کیا, اور یہ عدم اعتماد ہے ایک اتحادی کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اوپر. انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کے حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر نہیں لگایا گیا, جو آئین کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ خود جو ہے وہ انٹیمیٹ کیا انہوں نے کہ جی وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اپنے آئینی حق کا کردار ادا کریں. اچھا چوئی صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آتا ہے, جو آپ کی جو پارٹی ہے اسلام آباد میں حکمران ہے, حکومت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, اور جو آزاد کشمیر میں بھی آپ کی جماعت ہے, لیکن آزاد کشمیر آپ کی جماعت پارلیمانی پارٹی کہیں اور کھڑی ہے, جو مرکزی عہدیداران ہیں وہ بھی کہ آپس میں اختلافات سے دوچار ہے. یہ کیا آپ سیاسی جماعتوں میں بڑی سیاسی جماعت ہے مسلم نون, اور کیوں اختلافات سے دوچار ہے؟ ہر روز میڈیا اس طرح خبریں آتی ہیں, معاملہ کیا ہے؟ پھر صاحب ایک تو میں عامر محمود صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی, اس میں 2 چیزیں اور بھی ایڈ کروں گا. صرف چیئرمین الیکشن کمیشن نہیں, آپ کو شاید یاد ہو کہ ابھی تک آزاد کشمیر میں چیئرمین انصاف بیورو بھی نہیں لگا, اور وہ نہ لگانے کا وہ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے کہ جب تک یہ کچھ وہ ترامیم نہیں کر سکتے قانون سازی کے بغیر نہیں لگا سکتے, کر کے لگایا. اس کو بھی میرے خیال سے کچھ ماہ گزر چکے ہیں اس پروسیس کو ہوئے ہوئے بھی. یعنی اب بہرحال ہے کہ جو آپ کا سوال تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے, دیکھیں ایک تو بڑی میں پراؤڈلی اور لاؤڈ یہ بات کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ دیکھ لیں پچھلے 5 سال جس میں وزیر اعظم فاروق حیدر خان صاحب رہے ہیں, اس میں دیکھ لیں کسی جگہ بھی مرکزی جماعت کے یا وفاق کی طرف سے, وفاق میں ہماری حکومت رہی, کسی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی. اسی کا اگر کمپیریزن آپ کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کچھ نہیں کیا. کوئی فیصل آباد سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, کوئی کدھر سے اٹھ کے آیا, کوئی سندھ سے آیا, جو آیا اس نے اپنی مرضی سے حکومت چلائی. اسی طرح تحریک انصاف کا بھی دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کے دور میں امین گنڈا پور اور باقی اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے کس طرح مداخلت کی. پاکستان مسلم لیگ نون میں 0% مداخلت ہوتی ہے مرکزی جماعت کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے 100%. آپ میں ایک تو زبانی ایز میں ایک اس جماعت کا حصہ ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں. ایک جنرل آپ بات دیکھ لیں کہ پچھلے 5 سال میں کسی جگہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے, پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں کسی جگہ پہ بھی کوئی مداخلت ہوئی ہے. وہ اس وقت فیصلے کرنے میں آزاد ہیں, تو پھر فیصلے کرنے میں آزاد ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جس میں ہمیں ان کو آن بورڈ کرنا پڑتا ہے. جس طرح ابھی ہماری جس وقت یہ 13ویں ترمیم اور یہ وزیر اعظم صاحب کا والا حادثہ ہوا, اس حادثہ جس وقت ہوا اس وقت کسی حد تک پاکستان مسلم لیگ نون شامل تھی کہ ٹھیک ہے تحریک انصاف میں کوئی شگاف ڈالنا ہے تو ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پی لینا چاہیے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت کڑوا گھونٹ پیا, لیکن اس وقت پاکستان میں جو ہمارے صدر جماعت تھے اس وقت, ابھی تو میاں محمد نواز شریف ہیں, اس وقت جو ہمارے صدر جماعت تھے وہ میاں شہباز شریف صاحب تھے. ان کا فیصلہ تھا کہ ہمیں اس کو توڑنے کے لیے ہمیں شامل ہونا چاہیے. ابھی جو ہمارے جو سلیکٹڈ یا جو ہمارے ابھی ہیں وزیر ہیں, جو ممبر اسمبلی ہیں, جو پارلیمانی پارٹی پوری نہیں کہیں گے, پارلیمانی پارٹی میں فاروق حیدر صاحب بھی ہیں, پارلیمانی پارٹی میں شاہ غلام قادر صاحب بھی ہیں, اسماعیل صاحب بھی ہیں, لیکن یہ جو 3-4 وزیر بنے ہوئے ہیں ان کو برہا ہمارے کارکنوں نے, مجلس عاملہ نے بے شمار دفعہ کہا, بلکہ ایون پارٹی کے جو آزاد کشمیر کی پارٹی ہے انہوں نے بھی انہیں کہا کہ آپ حکومت سے باہر ہو جائیں. 4 حلقوں پہ ہم پورے باقی کے 29 حلقے قربان نہیں کر سکتے, لیکن وہ بازد ہیں کہ ہمیں مرکزی جماعت جس نے ہمیں کہا تھا کہ حکومت میں شامل ہوں, تو بس وہ ان کا ایک بہانہ رہ گیا ہے کہ اس بہانے پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں.
میں کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا، لیکن یہ کہ کارکنوں کی تذلیل کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے۔ اچھا عامر صاحب، یہ جو مسلم نون کا حکومت سے نکلنے کا جو فیصلہ تھا کہیں جا کے پھنس ہی گیا، یعنی تمام کوشش کی ہے، نون لیگ آزاد کشمیر لوگوں نے ملاقاتیں کرتے رہیں، تو کیا یہ کہاں رکا ہوا ہے اور معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا؟ ڈاکٹر صاحب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ساری چاہتی ہے کہ بر وقت انتخابات سے قبل از وقت انتخابات ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے اوپر ان کا بہت زیادہ انسسٹ ہے کہ اگر الیکشن قبل از وقت کرائے جائیں اور کسی طرح انوار الحق صاحب سے استعفیٰ لے لیا جائے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ کسی ایک آدمی کو کہنے سے ہی انوار الحق صاحب استعفیٰ دے جائیں گے، اور ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، لیکن یہ بھی دور ہو جائے گی کہ وہ قبل از وقت انتخابات کی بات کریں۔ دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی اکیلا سیاسی فیصلہ نہ کریں، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی مل کے فیصلہ کرے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے اور میری اطلاعات بھی ہیں اس کے اوپر، ہم کل جو ہے وہ ایک اسپیشل پروگرام کریں گے کہ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں، اور اب جو ہے پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ حکومت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کا پلان کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے صرف یہ بات تھی کہ انہیں جو ہے مسلم لیگ نون کو حکومت سے علیحدہ کر دیا جائے اور مسلم لیگ نون اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ جائے اور انوار الحق صاحب کو وہ اقتدار میں رہنے دیا جائے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور وہ مل کے کریں۔ لیکن پاکستان پیپل پارٹی کا موقف یہ سامنے آیا کہ ہم اس گناہ کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آگے انتخابات میں نشان عبرت بننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ مزید جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے حکومت کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون ہی نہیں، پاکستان پیپل پارٹی بھی جو ہے وہ ایک بڑا سیاسی فیصلہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا ہے۔ بظاہر جو ہے جو ہم نے خبر دی ہوئی تھی رائے صاحب، اس کے اوپر کسی جگہ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو رکی ہوئی ہے بات وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی اکٹھے چلے جائیں، یا اس کے باوجود جو ہے مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے حکومت کے ساتھ لاگو ہو جائے گی، اور اس کا جو ہے باضابطہ آپ کے سامنے شاہ غلام قادر صاحب بھی اظہار کر چکے ہیں، فاروق صاحب بھی اظہار کر چکے ہیں۔ تو اس کا اعلان جو ہے اگر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے اکٹھا نہ بھی چھوڑا تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ یقیناً چھوڑ دے گی۔ چوہدری صاحب، جب یعنی مسلم کانفرنس کے جو 2006 سے 11 تک جو 4 وزیر اعظم بدلے ہوئے، آپ بیچ میں واردات میں تھے سارے، تو اس دفعہ کوئی آپ نہیں کر رہے ہیں اس وزیر اعظم سے جان چھڑانے کے لیے؟ آپ کی سروسز ہیں کسی نے لی نہیں ہے کہ آپ کہیں کوئی اور بزی ہیں آپ؟ نہیں، ایک تو میں تو ویسے فل ٹائم بزی ہوں اپنے حلقے میں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام آباد بھی ابھی کم ہی آؤں، کبھی کبھی آؤں، زیادہ ٹائم اپنے حلقے میں دیتا ہوں۔ باقی یہ جو معاملے ہیں اس وقت اور صورتحال تھی، جماعت کے اندر کے معاملات تھے، مسلم کانفرنس کے معاملات ہیں، لیکن جو ابھی معاملات ہیں وہ جس طرح عامر صاحب نے ذکر کیا کہ ابھی ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی جو پارٹی ہے وہ اس بڑی تعداد میں نہیں ہے، اس کو اللہ ملا ہر دو صورت پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کرنا پڑتا ہے اگر ہم نے وزیر اعظم کو بدلنا ہے یا وزیر اعظم پہ عدم اعتماد آنی ہے یا کوئی بھی اور کسی قسم کا عمل ہونا ہے۔ تو اس لیے ابھی وہ حالات ڈیفرنٹ ہیں، وہ ان سائڈ پارٹی تھی، یہ آؤٹ سائڈ پارٹی ہے۔ پارٹی کے اندر اس میں مسلم کانفرنس کا بھی ایک ہے، اس میں جے کے پی پی بھی ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی تعداد میں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے۔ لیکن اس بات کی میں تائید کروں گا جو عامر صاحب نے تجزیہ کیا، اس پہ 100% ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اس حکومت کے ساتھ نہیں چلنا، اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنا ہے۔ اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جس طرح ہر جماعت میں سیاسی اختلاف تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی اپنا اختلافات کافی سارے ہیں، اس میں بھی تھوڑی بہت گروپ بندی ہے۔ جو پارٹی کے صدر ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں، جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں کچھ اور چاہ رہے ہیں، اور جو ان کے آگے وزراء ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ تو جس وقت تک ان کو بھی کوئی ڈائریکشن فیڈرل سے نہ آئے، میرے خیال سے کوئی فیصلہ وہ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ آپ کا وسیع تجربہ بھی ہے، یعنی اقتدار کی راہداریوں سے آپ یعنی مطلب واقف بھی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا اس جو موجودہ یعنی جو بے نامی حکومت ہے، آپ اس کے چھٹکارا ہو جائے گا؟ سر جی 100% ہونا چاہیے، جس طرح وزیر اعظم صاحب لاپ رہے ہیں نا کہ میری حکومت بڑی صاف و شفاف ہے اور کرپشن سے پاک ہے، جس طرح وہ سیاسی کارکنوں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہے کہ ہر حلقے میں جو اس وہاں کا منتخب ممبر اسمبلی ہے وہ اس حلقے کا وزیر اعظم ہے۔
उसी के ताबे है उसके थाने भी, उसी के ताबे है पटवार भी, उसी के ताबे है बरक़ियात भी, उसी के ताबे है पब्लिक हेल्थ भी, उसी के ताबे है हाईवे भी। वो जो MLA है वो उस हल्के नहीं का तो वज़ीर जैसे आज़म अगर है। वो बाख्तियार है तो मामला कंट्रोल में क्यों नहीं हो रहे हैं, फिर वज़रा के मेंबरान असम्बली कंट्रोल में क्यों नहीं, फिर ये क्यों सर सियासी रिश्वत दे रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। वज़ीर आज़म साहब ने सियासी रिश्वत दी हुई है उनको, जो बोलता है उसको अकोमोडेट करते हैं वो फंड से, जो बोलता है उसको नौकरियों की अगर देनी हो तो उसको नौकरियों की तरफ लगा देते हैं, कभी उनको सड़कों की तरफ लगा देते हैं, कभी इसमें से पैसे कमाओ, कभी पब्लिक हेल्थ में से पैसे कमाओ। वो वज़ीर आज़म साहब ने जो अभी तक ये लोग चलाए हुए हैं, ये 99% में कहूँगा मैं, 1% का मार्जिन शायद किसी शख्स को दो दूँ, 99 को उन्होंने इस चक्कर में लगाया हुआ है कि पैसे कमाओ, छोड़ो बाकी सारे सिलसिला को, पैसे कमाओगे अगले इलेक्शन में पैसे लगाओ और उसके बाद दोबारा मुंतखब हो और हम दोबारा यही कुछ करेंगे, जो उनकी खाम ख्याली है। अच्छा अमर साहब, कि जो इस वक्त हालात हैं आज़ाद कश्मीर के सियासी अदम इस्तेकाम के, और हमारे पास एक मसाल है कि बलूचिस्तान और KP के, कि इन दो इलाकों में है, बिलखुसूस बलूचिस्तान में, कि जो बड़ी सियासी क़यादत थी, जो वहाँ के नवाब थे, वहाँ के जो सरदार थे, वहाँ के जितने भी लोग थे बड़े कद काट के, उनको एक यानी गुज़श्ता 3-4 दहाइयों में एक मनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत उनको बेतौकीर किया गया, बदनाम किया गया, उनको इख्तियार नहीं दिए, तो हालात जाकर पहुँच गए कि वहाँ जो छोटे लोग आ गए, छोटियाँ तंजीम बनी है, डॉक्टर मारंग मतलब जो बलोच समेत, यानी ऐसे लोगों के आगे ये एरिया आ गए कि जहाँ अब जाकर हमारा दुश्मन इन्वॉल्व होता है। आप क्या देख रहे हैं जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ इस टाइम जो एक तमाशा लगा हुआ है, गुज़श्ता 22 माह में सियासी अदम इस्तेकाम है, नून लीग कह रहे हैं कि हम हुकूमत से निकलना चाह रही हैं, सरेआम वो मुतालबे कर रहे हैं, फारूक अदर साहब आर्मी चीफ को चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, शाह गुलाम कादर साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को वो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे क्या, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं, सियासी क़यादत है या जो ज़िम्मेदार लोग हैं, क्या इनको आज़ाद कश्मीर के बारे में नहीं पता कि आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इलाके को, मोहब्बत, रवादारी वालबद को, इसको किस तरह लेकर जा रहे हैं? राज साहब, एक तो ये बात है कि मैं बड़ी अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि वाकई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो सियासी जमातों के ज़ुमा हैं, ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और जो इक़्तिदार में शराकतदार लोग हैं, इसी तरह आसिफ जरदारी साहब, ये सारे लोग जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। राजा फारूक अज़द साहब का आपने कहा, शाह गुलाम कादर साहब का जिक्र हुआ, जो यासीन साहब ने जैसे बात की, और जो लोग आज़ाद कश्मीर से और पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं, सरदार ठीक साहब, आप ये देखें कि सरदार ठीक जो है, सरदार ठीक साहब बात करते हैं या खालिद इब्राहिम साहब की फैमिली बात करते हैं, तो इस बात का और वजन जो है वो बढ़ जाता है। और आप यकीन करें, सरदार अतीक साहब और बैरिस्टर सुल्तान, आपके पास दो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी बात पाकिस्तान से लेके दुनिया के किसी और कोने तक जाके लोग उस बात को कंसीडर करते हैं और पाकिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो देखते हैं। ये सरदार अतीक और बैरिस्टर सुल्तान, आपके पास वो स्टफ़ मौजूद है, और हर बंदा जो है वो ये कह रहा है कि आज़ाद कश्मीर में ये स्टफ़ नहीं है, ये नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये सारे लोग जो हैं वो मुबर्रा हो गए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का ख्याल नहीं है, तो फिर आप और मैं कितनी देर मामे चाचे बन सकते हैं, फारूक अज़द साहब कितनी देर बन सकते हैं, बाकी लोग कितनी देर बन सकते हैं। तो ये बात हमने, आपको याद होगा कि पहले दिन से ये कहा था कि आप जो है वो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट मुतासर हो रहा है, पाकिस्तानियत, ये देखें ना कश्मीर में पाकिस्तानियत मुतासर हो रही है। आपने रियासत गिर लीडरशिप को छोड़ के एक जो है हल्के, और वो हल्के के लीडर जो थे वज़ीर-ए-आज़म बन के जब किसी यूनियन कौंसिल के काबिल ना रहे, उनके इत्तेहादी ये कहें कि जी आप कौंसलर नहीं बन सकेंगे आइंदा हमारे इत्तेफाक और इत्तेहाद के बगैर, तो लोग जो हैं वो रियासत गिर लीडर की तरफ जाते हैं। ये जो है वो हलकों के लीडर जो हैं वो यूनियन कौंसिल सतह पे जाके आप जो है वो पाकिस्तानियत को नुकसान पहुंचाया है। मैं आपको राय साहब, ये जो आपने बात की, या इस तरफ जो है वो ब्रदर इस अजीम बख्श साहब ने उस मेजर साद वाले उसके दौरान जब बात की, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वाकई जो है वो पाकिस्तानियत कमज़ोर हो रही है, पाकिस्तानियत आज़ाद कश्मीर में कमज़ोर हो रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है आज़ाद कश्मीर में रोज़ाना जो है वो नफरत बढ़ रही है। और इस बात को इंटीमेट किया जा सकता है ना, मगर अनवारुल हक साहब को रखने की कीमत जो है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं राय साहब मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के जब आप अनवारुल हक साहब जैसे कठपुतलियों को बिठाएंगे आज़ाद कश्मीर के मसनद इक़्तिदार के ऊपर, जो स्टफ़ नहीं होंगे,
پھر ہمیں جو ہے وہ میجر سعد بن زبیر جیسے جوانوں کی شہادتیں دے کے پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا پڑے گا, یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی ہیں. تو یہ قیمتیں چکانے کے بجائے جو ہے انہیں جو ہے وہ اپنا, دوسری یہ بات ہے راج صاحب, آپ نے نشاندہی کی, ہم نے نشاندہی کی, ہم نے پہلے بتایا کہ پاکستانیت کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے آزاد کشمیر میں, ایک شخص کی وجہ سے پہنچ رہا ہے, اس کے بعض لوگوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو عظیم بخش صاحب مسلم لیگ نون اتحادیہ یہ جو بات کر رہے ہیں, آپ کو یا مجھے نہیں پتا, وزیر اعظم کو نہیں پتا, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا, ان لوگوں کو نہیں پتا کہ آزاد کشمیر میں سیاسی رشوت دے کے اس کا بازار گرم کیا جائے, آزاد کشمیر کا جو انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا, آزاد کشمیر کا پورا جو ہے اسٹیٹس. آپ صرف ایک مثال لے لیں کہ 6 ارب 71 کروڑ روپے میں سے آپ نے 71 کروڑ روپے جو ہے وہ دے دیے پورے پبلک سیکٹر کو, اور 6 ارب روپے آپ نے دے دیے سڑکوں کو, اور آگے سے اس کے اوپر جو ہے وہ ایم ایل ایز کے کہنے کے اوپر اشارات اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ دیے جائیں گے ان کے جو ہے پروجیکٹ لیڈرز کے ذریعے. اب یہ جو جماعت, یہ جو رولا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ آئین کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں, قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں, تو ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا نا کہ آپ بلدیاتی نمائندوں کو حق دیں, آپ جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں جا رہے, تو اس کے پیچھے کیا ہے, کوئی لاجک ہوگی نا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستانیت کو نقصان پہنچا ہے یہ اس وجہ سے پہنچا ہے آزاد کشمیر میں کو کوئی ایسا لیڈر مسند اقتدار پہ نہیں تھا جس کی ریاست گیر جو ہے ورث ہوتی, یا کوئی سیاسی جماعت برسر اقتدار نہیں تھی. آپ یہ دیکھیں نا, آپ اٹھا کے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ جماعت اسلامی کو اقتدار دے دیں, آپ جموں کشمیر پیپل پارٹی کو اقتدار دے دیں, مسلم کانفرنس تو سواد اعظم ہے نا. اگر آپ سردار عتیق احمد خان جیسے کسی آدمی کو وزیر اعظم بنائیں تو اس نے اس وقت نظریہ لا کے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنے دیا سردار قیوم صاحب نے, جب جو ہے مقبول بھٹ کی شہادت ہوگی. تو آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی پاکستانیت کو جو نقصان پہنچا, پاکستان اینٹی پاکستان جو سینٹیمنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے, اس کی کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں. آپ ان جماعت, اگر آپ یہ سوچیں کہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے اقتدار میں ہوتے اور وہ جو آنرشپ قبول کرتے, تو آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پاکستانیت کو فائدہ ہونا تھا نا, نقصان تو نہیں ہونا تھا. تو یہ جو نقصان ہے اس کی ذمہ دار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ سے مراد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پوری نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے انوار اللہ کو سہولت کاری کراتے رہے ہیں, پچھلے دور میں بھی کراتے رہے ہیں, اور ابھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. میں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سامنے آگ ہے, سامنے دریا ہے, اس کے اندر لوگ گر رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہو رہا. آپ اور میں جو ہے نشاندہی کر سکتے تھے, مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے زعماء جو ہے وہ نشاندہی کر سکتے تھے, لیکن 100% ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل سیاسی قیادت ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے. اچھا عظیم بخش چودھری صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ ایک اور جو معاملہ آزاد کشمیر میں جو سر اٹھا رہا ہے کہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود ان کو اختیار یعنی نہیں دیا جا رہا ہے. وزیر اعظم اس ہائی کورٹ کے فیصلے عمل درآمد کرنے کے بجائے ان کو تقسیم کر رہا ہے, اور یعنی 2 روز قبل یعنی کشمیر روز میں وزیر اعظم صاحب نے ایک افطار پارٹی دی اور ان کو تقسیم کیا. اور اس کے آپ کیا کہیں, جو بلدیاتی نمائندگان کی تحریک ہے یہ کہاں پہنچ چکی, وزیر اعظم کیوں ان کو اختیارات نہیں دے رہے ہیں, اور ساری جماعتیں حکومتیں آپ کی پارٹی بھی آپ کے مطلب جو وزراء اس جو کمیٹی میں شامل ہیں, یہ کیوں ان کو اختیار اور اقتدار دینے کے لیے نہیں دیا رہا بلدیاتی نمائندگان؟ کفیل صاحب 2 ہفتے پہلے اسی جگہ پہ ہم یہی چیز ڈسکس کر رہے تھے. میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وزیر اعظم اس کو اس پہ ایک نئی واردات ڈالیں گے, اور ڈیفینیٹلی ابھی تک اس پہ تقسیم کر دیا. ابھی وہ اس سے اگلا سٹیپ وہ یہ کریں گے, اس کو اسمبلی میں لے کے جائیں گے اور اس میں امائنڈمنٹ کریں گے. بلدیاتی فنڈ نہیں دیں گے, نہیں سوال نہیں. اگر فنڈ دیں تو ان کے نیچے سے یہ ایم ایل اے نکل جاتے ہیں, اور ایم ایل اے جتنے سارے کے سارے لگے ہوئے وہ اس لالچ میں لگے ہوئے ہیں کہ چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم ایل اے, چاہے پیپلز پارٹی کے, تحریک انصاف تو ویسے ہی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے آزاد کشمیر میں سے. تو یہ جو رہ گئے تو یہ سارے کے سارے اس چکر میں ہیں کہ ان بلدیاتی نمائندگان کو کچھ نہ ملے, ہمیں جو کچھ ملے اور ہم اس کی بیس پہ اگلا الیکشن لڑیں. یہ سارا کا سارا ایک ڈرامہ ہے, وہ سارا کا سارا ڈرامے کا جو مین کریکٹر ہے وہ وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم ہے ڈیفینیٹلی آپ دیکھیے گا کچھ دنوں میں اس نے نیا ایک کوئی نہ کوئی کام ڈالا ہے جس میں اس نے بلدیاتی نمائندگان کو فارغ کرنا ہے 100%. آپ اس کا پچھلا یہ جو افطار ڈنر اس پہ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. جو ان کے متعلقہ جو ان کے لاڈلے وزیر تھے انہوں نے چند اپنے بندے لائے, باقی سارے جو لوگ تھے انہوں نے 100% اس کا بائیکاٹ کیا. اور یہ بائیکاٹ اگر میں آپ کو آج بتا دوں کہ جس طرح ایکشن کمیٹی نے جو کچھ کیا, یہ کسی دن بلدیاتی نمائندے اکٹھے ہو گئے تو اس ریاست کی جو جس ڈگر یہ لے کے گئے پہلے اس میں اضافہ ہوگا. دیکھیں اپوزیشن ہے,
मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हूँ, किसी और जमात की हुकूमत है, मैं रिएक्शन करूंगा ना, मैंने रिएक्शन निकालना है। जिस वक्त मेरे कारकुनों के साथ, मेरे साथियों के साथ ज्यादती होगी, डेफिनेटली मैंने रिएक्शन देना है। अभी मैं रिएक्शन, मेरे हाथ बांध दिए गए कि मैंने रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि मेरे सर पे जो छतरी है जमात की, वो जमात की छतरी मेरे साथ नहीं खड़ी होगी। फिर रिएक्शन किधर जाएगा? ये जिस तरह कमेटियां बनी हुई है इस तरफ लोग जाएंगे, वार्ड लेवल पे जाएगा, वहां से वार्ड लेवल पे जाए। अभी तो वो जो एक्शन कमेटी है ये तो अभी आहिस्ता आहिस्ता वार्ड लेवल पे जा रही हैं, ये जा रही हैं, और वार्ड लेवल के लोगों के अंदर जो एग्रेशन है जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, वो एग्रेशन आहिस्ता 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 बढ़ेगा, और ये सारा का सारा एक दफ़ा दोबारा नुकसान जो है ये रियासत को, रियासत की रियासती इदारों को और रियासत की जो आइडेंटिटी है उसको नुकसान पहुँचे। आमिर साहब, कल भी इस्लामाबाद कश्मीर रोस में इजलास हुआ जो बलदियाती नुमाइंदगान की कमेटी और हुकूमत की कमेटी, तो आपके पास क्या इत्तलात है कि अभी यानी मामला कैसे हल होगा? फिर कोई इत्तला है कि उन्होंने मतलब जो सोमवार को फिर दोबारा इजलास बुलाया, तो क्या असल खबर क्या है? अरे मेरे पास एक तो ये बात है कि डेडलॉक बरकरार है और कल के जो मुज़ाकरात हैं नाकाम हुए हैं। कल अफ्तारी के बाद फैसल मुमताज़ राठौर साहब साजिद बादशाह साहब के घर अफ्तारी पे तशरीफ़ लाए, तो वैसे वो ये कह रहे थे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। लेकिन जब मैंने पता किया मुज़ाकरात में शामिल लोगों से, जब शरीफ साहब से भी बात हुई सबसे, तो उन्होंने ये बताया कि एक तो ये बात है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, और किसी सूरत भी जो है वो हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मुतासर करके आइन साजी और कानून साजी की जाए, और हुकूमत जो है वो किसी सूरत भी जो है वो उसे मतलब वो नहीं करना चाहिए फंड देने के लिए। दूसरी ये बात है कि हुकूमत जो है वो हुकूमत ने आधे फंड देने का, जिसकी तरफ याद है आपको ब्रदर मजाज बाइश साहब ने जिक्र किया था कि कुछ आधे फंड देने के लिए हुकूमत तैयार है। उस वक्त मैंने पहले भी बताया था ना कि ये अनवार हुकूमत का सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि ये कोई काम सीधे तरीके से नहीं करते। जब तक आप इन्हें डंडा नहीं देंगे ना, इनमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत ही नहीं रखी कि ये जो है ना कोई काम जो है वो सीधे आइनी और कानूनी तरीके से करें। अब आइन और कानून की हुक्मरानी का ये देखें कि एक फैसला जो है हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दिया है, हुकूमत के खिलाफ दिया है, तो उसे ये किसी सूरत में इम्प्लीमेंट देखें आप जब तक मैं ये कह रहा हूँ आइन कानून का तो नाम लेता है ना, ये वज़ीर आज़म आइन कानून का नाम लेता है, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते या जब तक वो नहीं जाते तो उन्हें उस वक्त तक तो आइन के उस फैसले पे अमल दरामद करना चाहिए था ना। अभी आप ये देखें एलोकेशन जो दी है 6 अरब 71 करोड़ पे की, उसमें से आपने देखा उसमें लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, उसमें एजुकेशन नहीं थी, उसमें टूरिज्म जो है वो 3 लाख रुपए, किसी के लिए 7 लाख रुपए, किसी के लिए 11 लाख रुपए, जहाँ 6 अरब रुपए अपने चेतों को बांटे। तो आइन और कानून के ऊपर उनका कोई यकीन नहीं है। एक तो ये बात है कि इनके मुज़ाकरात कल नाकाम हुए हैं, डेडलॉक बरकरार है और किसी सूरत जो वो नहीं। अब इन्होंने ये क्या किया है कि मामला जो है एक आइनी कमेटी बना दिया और ये कहा है कि उसे वज़ीर कानून मियाँ वहीद साहब ऐड करेंगे और उसमें सेक्रेटरी कानून भी होंगे और एडवोकेट जनरल होंगे हुकूमत की तरफ से, और जो ये जो हैं बल्दियाती नुमाइंदगान इनकी तरफ से मारूफ कानूनदान और साबिक हाई कोर्ट के जज राय सजाद साहब होंगे और बैरिस्टर हुमायूं साहब, आपको पता है इनके फादर जो हैं साबिक चीफ जस्टिस सरदार नवाज साहब के साहबजादे हैं बैरिस्टर हुमायूं नवाज, और जावेद शरीफ साहब जो ये कोऑर्डिनेशन कौंसिल है बल्दियाती नुमाइंदों के उसके सरबराह हैं। तो ये 6 लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, लेकिन सर दस्त जो है वो कोई नहीं। और अनवर लक साहब जो है वो पूरी वारदात कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं जी कि हम जो है वो आइन, अभी ये देखें अभी इन्हें पार्लिमान जो है वो सुप्रीम याद आई है जब इनकी उसके ऊपर दुम के ऊपर पाँव रखा है। तो ये इनकी जो सूरत हाल है और इन्होंने किया राय साहब जो ख़तरनाक सूरत हाल है जिस तरफ ये ले जाना चाह रहे हैं, अजीम बख्श साहब ने वो कहा कि आपको अवामी एक्शन कमेटी नजर आती है। अवामी एक्शन कमेटी एक मकसद ताजरों पर एक हजूम था और एक मकसद था। अब ये जो लोग हैं ये 34-3500 लोग जिन्हें अनवर लक साहब ने सारी लालचें सारे मतलब 24 वजीर और इत्तेहादी, अब इनके जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले खास तौर पे मेंबरान असेंबली, वो तो अनवर लक साहब के साथ है ना, उन्हें तो पैसे नजर आते हैं। पहले तो वो 1.5 लाख पे मराहत नहीं छोड़ते थे, अब 9-10 लाख की मराहत पे वो इक़दार छोड़ने के लिए किधर तैयार होंगे। ऊपर से ये अरबों रुपए जो है हर महीने ठेकेदारों से भी पैसे लेते हैं, वज़रा से मेम्बरान से भी क्या कहते हैं सरकारी मुलाजमीन से भी पैसे लेते हैं। तो इन्हें जो है वो किसी सूरत नहीं। अब ये इशू ये है कि ये सियासी कारकुन जो 3400 के बावजूद सिर्फ 100 के या 50 लोगों को बुला सके और मतलब उसमें से 90% लोग नहीं आए, 3-4 जिला कौंसिल के चेयरमैनों को लालच दे के वो उस वक्त अपनी उसमें तो ले गए थे अफ्तार पार्टी में, उन्होंने इनकार कर दिया और वो भी उन्होंने कहा कि हम अपनी बात करने गए थे और कल वो दोबारा इकट्ठे हो गए। अब ये लोग अगर सड़कों पे आ जाएं, आप मुझे ये बताएं कि एक बल्दियाती जो नुमाइंदा है वो कम से कम 200-300 वोट लेके आता है और जो जिला कौंसिल का मेंबर है वो हजारों लेके आता है और 3400 लोगों का बुनियादी हर यूनियन कौंसिल हर वार्ड तक जो है इनका जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है। तो अगर ये इस तरह ये बाहर निकल आए
اور ہر ہلکے میں سے اگر یہ 1000 لوگ بھی یہ لے آئے تو یہ دیکھیں نا، یہ تو مگر 34 35 50 ہزار لوگ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے سڑکوں پہ ہوں گے، تو یہ جو ہے وہ بڑی سنگینی ہے۔ دوسری یہ بات ہے کسی صورت بھی جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ فنڈز دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ جس دن یہ جو جس عمارت کے اوپر جن کے اوپر کھڑے ہیں، جس دن اس میں سے اگر پیسوں کی اٹریکشن نکل گئی، قائد اعظم کے فوٹو جو ہیں اس کی اگر اٹریکشن نکل گئی، تو یہ عمارت اسی وقت جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی۔ بہت شکریہ عامر صاحب، آپ کا شکریہ، عزیز بخش چودھری صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور ہم اختتام پر میجر سعد زبیر صاحب ان کی قربانی کو، انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان بقا کے لیے جو قربانی دی، اللہ اس کو قبول کرے، اور ہم میجر صاحب کے سب خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میجر صاحب کی قربانی کو قبول کرے۔ ناظرین کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔